فرینچ یعنی فرانس کے 24 چینل نے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بڑا ہی ظلم کیا۔ مطلب پی ٹی آئی والوں کا ایک جو پرائڈ تھا، ان کا جو فخر تھا، ان کا سوشل میڈیا کچھ چیزوں کو اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا، مظلومیت کا بھی ایک پورا باقاعدہ ریاست کے جبر کی تصویر کشی کا وہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دکھایا گیا ہے جی کشمیر ہائی وے اسلام آباد میں ایک خاتون ہے، وہ مقابلہ کاری ہے اینٹی رائٹ فورس کا، جبر کا، وہ تو سین ہی وہاں کا نہیں ہے۔ اور پورا سائنسی طریقے سے انہوں نے 7-8 ڈائیگرام بنا کر، ڈائیگرام سمجھتے ہیں، نقشہ بنا کر دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی اور ملک کا وہ مقام ہے جس میں سلویٹڈ ہے، وہ چہرے جو ہیں وہ سلویٹڈ ہیں۔ سلویٹڈ کا مطلب ہے جیسے آپ کے پیچھے لائٹ ہو، آپ کے پیچھے چاند ہو اور آپ کے چہرے پر روشنی نہ پڑ رہی ہو، تو وہ سلویٹڈ چہرے دکھائے گئے ہیں اس خاتون کے بھی جو جبر کو فیس کر رہی ہے۔ اور وہ جو روڈ ہے اس کو بھی کشمیر ہائی وے کے طرز پر دکھایا گیا، روڈ اس سے ملتی جلتی بھی ہے۔ اور اینٹی رائٹ فورس وہ ڈائیگرام کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بھی کوئی جو سوشل میڈیا کی ٹیم پی ٹی آئی، میرا خیال عمران خان کو ان کی ایکسپلینیشن لینی چاہیے، اور جو یہ چیزیں ان کو بلکہ الٹا ایکسپوز کر رہے ہیں۔ پہلے تو وہ ان کا مشن کو ترقی دے رہے تھے، فروغ دے رہے تھے، لیکن جب وہ اس طرح کی چیزیں ان کی ایکسپوز ہونی شروع ہو جائیں گی کہ لوگ تو پہلے ان کے جو مخالف ہیں ان کو جھوٹا 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 کہتے ہیں، اور کہتے ہیں، بلکہ ان کے ایک بڑے قریبی عزیز نے میرے منہ کے سامنے کہہ دیا کہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے بہت سے سیاسی لیڈر جھوٹے ہیں لیکن وہ کمال کے جھوٹے ہیں۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں گو کہ پی ٹی آئی یا اس طرح کسی کے، نہ تو کسی کے لب میں مبتلا ہوں، نہ کسی کے حق میں ہوں، نہ مخالف ہوں۔ ایز اے جرنلسٹ جو چیز سمجھ آتی ہے آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ گو کہ میرے 1-2 بھائی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے کو کسی خاص جگہ، خاص پارٹی کی طرف ٹلٹ، ایسا نہیں ہے۔ انہیں کی کیا ضرورت ہے، اتنی عمر گزر گئی، 40-42 سال جرنلزم میں، اور زندگی کے ہر فیز سے گزرا، ملٹری ڈکٹیٹرز کو فیس کیا، جبر کو فیس کیا، جرت سے فیس کیا، اور الحمدللہ برقرار ہوں۔ بعض کا جیب میں 4 آنے بھی ہوں تو پیدل بھی چل پڑتا ہوں، سڑک پہ بھی سو سکتا ہوں، گرمی بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، مجھے کہیں سے کوئی عنایات یا نوازشات نہیں آتی، جس طرح ہمارے کوئی 2-2 3-3 مرلے والے گھروں کے یوٹیوبر اور جرنلسٹوں نے ہم نے ہر 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ کی جائیدادیں ملک میں، باہر کے ملکوں میں، نروبی میں، کوئی یورپ میں، پتہ نہیں کہاں کہاں بنائی ہیں۔ چلیں بہرحال یہ قصہ چھوڑتے ہیں۔ اور ایک اور بھی اسی طرح کا واقعہ یوٹیوب پہ یہ دکھایا گیا ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی ٹیم کے، وہ بھی چینل 24 اور باہر کے ممالک کے چینلز نے انویسٹیگیشن کے بعد، تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ وہ غلط ہے۔ مجھے اس میں ایک بات تھوڑی سی امپریشنز کی بات کہ جو لوگ ہم اپنے اوپر ایک طاری کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا ہی ہوگا۔ تو ہم ایک جگہ بیٹھے تھے محفل میں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، سلمان غنی بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، نون ہیں، تو رانا ثناء اللہ پہ جب وہ افیون کا، اور وہ افیون بھی بڑی تعداد تھی، کا ایک جھوٹا کیس ڈالا گیا، اور جو باقاعدہ ثابت شدہ جھوٹا ہے، وہ آنکھیں نہیں ملاتے، وہ جنرل صاحب، وہ کیس بنانے والے، وہ اینٹی نارکوٹک فورس والے، ان کے پس پشت عمران خان کے ساتھی، وہ یہ میں اب یہ بالکل وہ باتیں کر رہا ہوں جو میری سمجھ میں بالکل تحقیق شدہ ہے۔ تو انہوں نے کہیں کہہ دیا اس وقت کہ یار کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ رانا ثناء اللہ اور بڑے کو غلط کام کر سکتا ہے، لیکن یہ افیون کا کاروبار، اور اس طرح وہ بھی بیوقوفی سے کہ اپنی گاڑی میں لے کے چل رہا ہے اور اچانک پکڑا گیا۔ تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ANF والوں نے یا دیگر اداروں نے ان کے اندر ڈال کے ڈکی میں، اور ان کو چونکہ پکڑنا مقصود تھا اور ذلیل کرنا مقصود تھا، اور ذلیل بھی اچھا خاصا کیا گیا۔ عمران خان نے تو ابھی تک اس ذلت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھا، اور اس سے بھی آگے نیچے اور اربواں حصہ ہوتا ہے جو عام کامن مین، چاہے اس نے چھوٹا سا جرم کیا ہو یا نہ بھی کیا ہو، وہ جو فیس کرتا ہے جیلوں میں، حوالاتوں میں۔ اللہ نہ کرے جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ پیش آئے، لیکن وہ عوام سے یکسر
بہت زیادہ جدا ہیں، بہت زیادہ بالا تر ہیں، بہت زیادہ بالادست ہیں، بہت زیادہ انجوائمنٹ میں ہیں، بھلے ان کے ہاں ریڈیں پڑھیں، جو مرضی ہو ان کو کوئی جھوٹا کہے اور جو مرضی کہے۔ تو اب اسی طرح کی ایک بات چلی پھر، تو وہیں پہ ایک دوست کہنے لگے جو پرو عمران تھے، وہ کہنے لگے، یا اینٹی رانا ثناء اللہ تھے، وہ کہنے لگے یہ آپ کس طرح وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ فی ان کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب بات ختم ہو گئی، وہ تو کوئی ولی اللہ بھی کسی کے اس طرح کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی غائب کا علم تو نہیں کہ رانا ثناء اللہ اندر سے کیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ چیزوں سے گزر کے اندازہ تو ہو گیا ہوتا ہے، چیزیں دیکھ کے آبزرو کر کے کہ یہ بندے کا یہ ٹرینڈ نہیں تھا، اور وہ بعد میں ثابت ہوا۔ لیکن جگ ہنسائی، اینٹی نارکوٹک فورس، وہ جو پاورفل جرنیل ان کے، اور پیچھے وہ پاورفل لیکن اپنے خود کو پاورلیس کہنے والا پرائم منسٹر عمران خان، وہ چونکہ وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، ایک تنگ سے ڈنجن میں کئی مہینے بند کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا۔ اب اس طرح کا ایک جھوٹ اب پھر چل رہا ہے۔ کل میں پھر جرنلسٹ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ریڈیں ویڈیں عمران خان کے گھر پڑی ہیں، حالانکہ وہ ریڈیں بھی ایک ہی ریڈ تھی بہرحال، جب وہ یہاں موجود نہیں تھے موصوف، تو بعد میں تو وہ بڑی ایک فقیرانہ قسم کی نیگوسیشنز تھیں۔ پھر بھی سنا کہ عمران خان نے یا ان کے ساتھیوں نے در پردہ ہی الزام لگا دیا، میں نے تو وہ نہیں سنا، لیکن اب سنا کہ چونکہ الزام اور در الزام کا جواب چلتا ہے کہ جی 2 ارب روپیہ 200 کروڑ روپیہ وہاں سے لے گئے۔ اب یہ بات ہے کہ اتنا ایماندار آدمی عمران خان، اور جن کا ویسے منی ٹریل ابھی میرا خیال ہے جیسے طالبان کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، یا ملیٹنٹ کا کوئی نہیں ہوتا، یا مقبول لیڈر کا بھی صحیح منی ٹریل نہیں ہوتا، یہ ایمانداری کی بات میں کر رہا ہوں۔ نہ آپ لے سکتے ہیں، جب منی ٹریل لیں گے تب بھی تانوں کینچی وجن گے، کچھ نہ کوئی ٹھڈے وجن گے، تانوں لے کے بہاؤ۔ تو اب یہ بات چل رہی ہے، اس میں سچ کیا جھوٹ کیا ہے؟ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یا جھوٹ، فراڈ، یا یوٹیوب پروپیگنڈا آفینسو، یا ہائیبریڈ وار کے نام پہ بنا ہے؟